بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور ان کی ہلاکت کون کرے گا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور 1 حصہ صرف انسانوں کا ہے، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے یہ گروہ ہے اور ان کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہوا کرتے ہیں۔ ایام ربی کے اندر، یہ ایک موسم کا نام ہے ایام ربی، اس موسم کے اندر یہ نکلا کرتے تھے۔ یہ فصلیں، کھیتیاں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، وحشی جانور، درندے، پرندے، اور حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا، یہ سانپ اور بچھو کو بھی کھا جایا کرتے تھے، کوئی چیز نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہر چیز کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین علیہ السلام یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے۔ ان سے لوگوں نے گزارش کی، حضور والا آپ کچھ مہربانی فرمائے، ان لوگوں کا کچھ حل نکالیے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے جب لوگوں کی گزارش سنی تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک بنیاد کھدوائی جائے۔ اچھا، جب اس بنیاد کو کھودنا شروع کیا گیا تو اس کو اتنا کھودا گیا، اتنا زمین میں کھودا گیا کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اچھا، جب پانی زمین سے نکلا تو آپ نے حکم دیا کہ پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے اس میں پتھروں کو جموایا جائے اور لوہے کے تختے اس کے اوپر اور نیچے لگا دیا جائے۔ جب لوہے کے تختے اس کے اوپر اور نیچے لگا دیے گئے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس جو درمیان میں خلا باقی ہے اس کے اندر لکڑی اور کوئلہ ڈال دیا جائے۔ جب لکڑی اور کوئلے سے اس خلا کو بھر دیا گیا تو پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے اندر آگ لگائی جائے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ جب اس کے اندر آگ بھی لگا دی گئی اور دیوار وہ مضبوط ہوگی اور اس کی اونچائی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئی۔ جب یہ وہاں تک پہاڑ کی چوٹی تک اس کی لمبائی پہنچتی ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سے تانبے کو پگھلا کر اور ڈالا جائے تاکہ یہ دیوار اور مزید مضبوط ہو جائے۔ اور آج بھی اسی دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کی پوری قوم آج بھی قائم ہے۔ احادیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں، اور جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے چلو یار باقی کل کریں گے، اور جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ دیوار اور مضبوط ہو جاتی ہے اور دوبارہ اپنی اسی مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ اور جب ان کے خروج کا وقت ہوگا، جب انہوں نے نکلنا ہوگا قرب قیامت، تو وہ دیوار جس دن توڑیں گے تو ان میں سے کہنے والا کہیں گا چلو یار باقی کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اگلے دن جب وہ واپس پلٹیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی پچھلے دن چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر وہ لوگ دیوار پھیلان کر باہر نکل آئیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ نکل آئیں۔ قتل دجال کے بعد جب لوگ امن و امان کی زندگیاں بسر کر رہے ہوں گے، اس وقت حکم خداوندی ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں، کیونکہ اب ایک ایسی قوم آنے والی ہے، ایسی قوم آنے والی ہے کہ جس سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، پیچھے سے جناب یاجوج ماجوج کی پوری قوم آئے گی۔ آپ یقین جانیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، جب یہ بحیرہ تبریہ کے اندر، یہ سمندر کا نام ہے جس کا طول 10 میل ہے، جب یہ سمندر کے اندر سے گزریں گے اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسری ان کی جماعت آئے گی وہ لوگ کہیں گے یہاں پہ تو پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ الغرض جس وقت یہ جناب دنیا کے اندر فساد اور اتنا فتنہ برپا کر دیں گے، ہر طرف جناب فتنہ ہوگا، جب یہ لوگ دنیا کے اندر فتنہ انگیزیاں پھیلا دیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے جناب دنیا کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا، اب کیوں نہ آسمانوں والوں کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ آسمان کی طرف تیر جلائیں گے اور اب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، آسمان سے جب وہ تیر پلٹ کر واپس آئے گا تو وہ خون آلودہ ہوگا۔ الغرض اس وقت یہ تمام معاملات ہو جائیں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہوں گے کہ راتوں رات ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر ان کے مرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے۔ جب زمین پر تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین جو انسی ہے وہ ان کی
لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی جگہ خالی نہ ہوگی۔ پھر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ دعا کریں گے، آپ کی دعا کی برکت سے ایک سخت آندھی چلے گی اور کچھ اس طرح کے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب تعالیٰ کی رضا ہوگی وہاں جا کے ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے، اور ان کے تیر کمان جو ہوں گے مسلمان ان کو 7 برس تک جلاتے رہیں گے۔ اور پھر ایک ایسی بارش ہوگی، وہ ایسی بارش ہوگی کہ جس سے زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی رحمتوں کو انڈیل دے۔ پھر حالت یہ ہوگی کہ زمین میں اتنے بڑے بڑے انار پیدا کیے جائیں گے کہ ایک انار سے پوری کی پوری جماعت سیر ہو جائے گی، اور دودھ کے اندر ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے پورے کے پورے مردوں کے گروہ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ جو ان سے ہے وہ پورے کے پورے قبیلے والوں کو سیراب کر دے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے کے پورے خاندان والوں کو کفایت کر جائے گا، اور بالآخر اسی طرح ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہمیں اس پورے کی پورے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو بندہ زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، فتنے پھیلاتا پھرتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ ان لوگوں کو اپنے کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو رب تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے، شاید کہ باز آ جائے، شاید باز آ جائے، کاش کہ میری طرف واپس پلٹ آئے، لیکن جب بندہ نہیں پلٹتا، بندہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا رہتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ انہیں اسی طرح جناب عبرت کا نشان بناتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شروں سے بھی محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سن کے اپنی آخرت کو یاد کرنے کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔